الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. دوست و بزرگوں، کل رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. جمعہ یہ ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے اور اللہ نے اس کو ایسی ہی فضیلت بخشی ہے جیسے اللہ نے آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو اور نبیوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور مہینوں میں رمضان المبارک کو، ایسے ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی ہے. جمعے سے متعلق قرآن کریم میں پوری ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے جمعے کے احکامات کے سلسلے میں. اس میں پورا ایک رکوع جمعے کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. جمعے ہی کے دن آپ کو جنت میں داخل فرمایا. جمعے ہی کے دن مصلحت خداوندی کے تحت آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ جمعے کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. جمعے کے دن اللہ کی طرف سے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے. جو عمل جمعے کے دن کیا جاتا ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ قبرستان جانے کے لیے ہفتے کا کوئی ایک دن متعین کرنا چاہیے. اگر آدمی ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کرے تو وہ جمعے کا دن سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے کہ آدمی جمعے کے دن قبرستان جائے تو زیادہ ثواب کی اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے. جمعے کے دن کو پہلے جمعہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں آپ کے ایک دادا ہوئے ہیں کعب بن لوئی، انہوں نے سب سے پہلے اس کا نام یوم جمعہ رکھا. لوگ جمع ہوتے تھے، وہ بڑے قابل قدر بزرگ تھے اور بڑی اونچی شخصیت تھے. وہ خطبہ دیا کرتے تھے اور ان کے خطبے کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے تھے. تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 560 سال پہلے کی بات ہے اور جب سے یہ یوم جمعہ اس کا نام رکھ دیا گیا اور جمعہ چلا آ رہا ہے. ہر قوم نے اپنے لیے ایک فضیلت کا دن چنا ہے. نصارہ نے اتوار کو چنا ہے، یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن قابل احترام سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو فضیلت کا دن بنایا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن اللہ نے ایک ساعت اور ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اگر اس گھڑی میں اور اس وقت میں آدمی اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اور جو دعا اللہ سے کر لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اب وہ گھڑی کس وقت ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے فرمایا خطبے کے موقع پر ہے، بعض نے کہا ہے کہ اذان اور خطبے کے درمیان میں ہے، بعض نے فرمایا دونوں خطبوں کے بیچ میں ہے، بعض نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان میں ہے، بعض نے فرمایا تکبیر اور اذان کے درمیان میں ہے، بعض نے فرمایا عصر کی نماز سے لے کر اور مغرب کا وقت ہونے کے درمیان میں کوئی گھڑی ہے. بہرحال جو بھی گھڑی ہو، ایک قبولیت کی گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اللہ سے جو مانگ لیا جاتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز رکھی ہے
اور اس لیے رکھی ہے کہ لوگ اپنے اپنے محلوں میں اور بستیوں کے اندر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پورے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اللہ کے جناب میں اجتماعیت کے ساتھ سجدہ ریز ہوں، ایک اکتائیت اور ایک اجتماعیت کا پتہ چلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مقرر فرمایا ہے اور جمعے کی نماز جو ہے وہ رکھی ہے۔ اسی لیے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جمعہ واجب ہے۔ جمعہ کا قیام جو ہے وہ واجب ہے، یعنی جمعے کی نماز میں خطبہ ہے، اسی طرح جماعت کی نماز ہے اور جمعے کا قائم ہونا ہے، یہ چیز واجب ہے، لیکن جمعے کی جو نماز ہے وہ تو فرض ہے۔ جس طرح عام دنوں میں ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز فرض ہے۔ اجتماعیت ہی کی وجہ سے چھوٹے گاؤں میں دیہاتوں کے اندر جمعہ مناسب نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جمعہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جو بڑا قصبہ ہو یا بڑا گاؤں ہو یا بڑا شہر ہو، وہاں پر جمعہ ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعے کی جو رات ہوتی ہے، جیسے یہ آج کی رات ہے، آج 25ویں شب بھی ہے، تاقراتوں میں سے ایک رات بھی ہے اور جمعے کی شب بھی ہے۔ فرمایا کہ جمعے کی رات اگر عام دنوں میں بھی ہوتی ہے تو اس میں عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، چاہے جائے کہ رمضان میں آ جائے اور اخیر عشرے کی تاقراتوں میں آ جائے، بہت بڑی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال جمعے کی نماز کے لیے تیاری جمعے کی شب سے ہی لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ جمعرات سے ہی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسنون یہ ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ غسل کرے، جو اچھے کپڑے آدمی کے پاس ہوں وہ پہنے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، بدن کی صفائی پوری کرے، زائد بالوں کو صاف کرے، اسی طرح ناخن کاٹے اور جلدی سے جلدی کوشش کرے کہ جامع مسجد میں نماز کے لیے آدمی پہنچ جائے۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے، ان کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو لوگ ان کے بعد میں آتے ہیں ان سے چھوٹا جانور قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو بعد میں آتے ہیں ان کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اور بعد میں آتے ہیں ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جب امام اپنے مقام سے اور اپنے حجرے سے خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو جو فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر اس ثواب کو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنا رجسٹر جو لکھنے والوں کے نام لکھتے ہیں وہ لپیٹ کر خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا انتظام جتنے لوگ کرتے ہیں، جمعے کی نماز میں رمضان میں زیادہ انتظام ہوتا ہے اور خاص طور سے رمضان کے آخری جمعے کو زیادہ لوگ انتظام میں کرتے ہیں۔ جب فرشتے ہی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جب خطبہ سننے کے لیے اپنا رجسٹر بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیسے مناسب ہے کہ انتظام کرنے والے خطبہ نہ سنیں اور انتظام ہی میں لگے رہیں۔ بلکہ یوں فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے اپنے کمرے سے نکل جائے تو نہ تو اس وقت میں کسی سے بات کرنا ہے نہ نماز پڑھنی۔ جب نماز پڑھنے ہی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر دوسرے کاموں کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس لیے انتظام خطبے کی اذان سے پہلے تک کا ہے۔ اس کے بعد پھر ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے، جس کو جہاں جگہ ملے وہ موقع دے کر اپنی نماز وہاں پڑھ لے۔ بہرحال یہ فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں اور پہلے آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگے بغیر، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی گردنیں پھلانگے بغیر جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں پر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جب وہ جمعے کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں تو اللہ گزشتہ جمعے سے لے کے اس جمعے تک جو بھی ان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا درمیان کے اندر جگہ نہ ہونے کے باوجود بیچ میں گھستا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ اس کو جہنم کا پل بنائیں گے اور لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ تمہاری گردنوں پر سے گزرتا تھا
عام دنوں میں جمعے کے دن میں، لہذا اب تم اس کی گردن پر سے گزرو۔ اس لیے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر جب آدمی جمعے کی نماز میں جہاں موقع ہو وہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے چند روز قباء کے اندر قیام فرمایا، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہاں کے رہنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اس مسجد کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، پھر چند دن وہاں قیام کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی بستی میں تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر بنو سالم کا قبیلہ پڑھا، راستے میں وہیں پر جمعے کا وقت ہو گیا، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا اور سب سے پہلی جمعے کی نماز تھی جو اللہ کے نبی نے 100 آدمیوں کے ساتھ میں وہاں ادا فرمائی۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد جمعہ کے نام سے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا، جس مسجد کا نام جمعہ ہے، آج وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ خیر بہرحال اللہ کے نبی نے وہاں سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جمعے کی نماز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خطبہ ہوتا ہے، ایک نماز ہوتی ہے۔ خطبہ واجب ہے، نماز فرض ہے، 2 خطبے اس میں ہوتے ہیں۔ چونکہ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعتیں مختصر کر دی گئی اور دونوں رکعتوں کی جگہ 2 خطبے جو ہے وہ ضروری قرار دے دیے گئے، جو خطبہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر پہلے نماز ہو جایا کرتی تھی، بعد میں خطبہ ہوتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے، پہلے نماز ہو جاتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دے رہے تھے، دحیہ ابن خلیفہ کلبی کا ایک قافلہ آیا ملک شام سے تجارتی، جس کا شور ہوا اور صحابہ اللہ کے نبی کو خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً الْأَوْلَهُ وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، کہ اللہ کے نبی کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ خطبہ پہلے پڑھتے تھے، پھر بعد میں آپ نماز ادا کرتے تھے، اور جب سے لے کے آج تک یہی سلسلہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جمعے سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی اور مدینہ بھی بہت چھوٹا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ جتنے بڑی آج مسجد نبوی ہے اتنا ہی بڑا کل مدینہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ قبرستان بستی سے باہر تھا جو آج جنت البقیع مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے، اور ایک جانب مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی عیدگاہ تھی۔ آپ عید کی نماز وہاں ادا فرما رہے تھے اور تیز گرمی تھی، بادل نے آپ پر آ کر سایہ کیا، یہ اللہ آپ کا معجزہ تھا اور اللہ کے قدرت کا کرشمہ تھا۔ مدینے سے باہر جا کر آپ نے جمعہ ادا فرمایا تھا۔ آج وہ جو مسجد غمامہ ہے وہ بھی مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ہے، اور قبرستان جو جنت البقیع ہے وہی کنارے پر ہے۔ بہرحال چھوٹی سی بستی تھی، ایک اذان ہوا کرتی تھی جو خطبے کی ہی اذان ہوتی۔ صحابہ کا معمول تھا، صحابہ اذان سے بہت پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اور خطبے کی اذان کے موقع پہ سارے صحابہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اذان خطبہ ہوا کرتی تھی، خطبہ ہو جاتا تھا، نماز ہو جاتی تھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ کی بستی بڑھ گئی اور دور تک چلی گئی اور آبادی بہت پھیل گئی اور خطبے کی اذان ناکافی ہو گئی اور لوگ پہلے آنا جو ہے وہ اتنا باقی رہ گئے کہ پہلے آنا بند ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر اپنے گھر کے اوپر سے خطبے کی اذان سے کچھ دیر پہلے ایک اذان اور شروع کروائی۔ چنانچہ صحابہ کے مشورے سے یہ اذان شروع ہوئی اور جب سے لے کے آج تک جمعے کی 2 اذانیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ شریعت کے کچھ اصول ہیں اور کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے۔ یہ اذان ثانی، یہ پہلی اذان جو ہے
یہ اذان صحابہ کے مشورے سے اور اجماع صحابہ سے شروع ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج تک ہر مقام پر ہر جگہ جمعے کی 2 ہی اذانیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ یہ میں نے تاریخ آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم سب اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جمعے سے فارغ ہو جانے کے بعد میں، چونکہ آدمی جمعے کی نماز سے پہلے فارغ ہو کر ہے، جلدی عام دنوں کے مقابلے میں یا عام نمازوں کے مقابلے میں جلدی فارغ ہو کر آدمی جمعے کے اندر آتا ہے، اپنے کاروبار کا بھی حرج ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو بھی حرج ہوتا ہے۔ عام نمازوں کے مقابلے میں یا عام دنوں میں ظہر کی نماز کے مقابلے میں جمعے کی نماز میں زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، لہٰذا جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد جا کر کاروبار کرتا ہے، اللہ عام دنوں کے مقابلے میں اس کے کاروبار میں 70 گنا زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تھوڑی سی قربانی دی ہے، عام دنوں کے مقابلے میں مسجد میں زیادہ رہا ہے اور زیادہ پہلے آیا ہے، تو اللہ اس کا بدل ہی عطا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو 70 گنا زیادہ برکت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال چونکہ کل جمعہ ہے، عام دنوں میں بھی جمعہ آتا ہے اور اجتماعیت کا ایک ثبوت پیش کیا جاتا ہے، لہذا ہم سب جلدی آنے کی کوشش کریں اور وضو گھر سے کر کر آئیں۔ جو نظم ہمیشہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس بار بھی رہے گا، لیکن اچھی اور بڑھیا بات یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے آئے، جلدی آئے، وضو کر کے آئے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، آپس میں جگہ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے کوئی یعنی تناکشی نہ کرے، بالکل اس کا بالکل ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، انشاءاللہ دوسروں کو راحت پہنچانے کا جو ثواب ہے وہ دوسری چیزوں کا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے، اب تو چونکہ رمضان ختم ہو رہے ہیں، ایک آدھ دن میں ہمارا یہاں قرآن بھی ختم ہو جائے گا، جو مجمع آج موجود ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، اس لیے میں بار بار اس رمضان میں خاص طور سے عرض کرتا چلا آیا ہوں، دوسروں کو راحت پہنچانا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ سب سے بڑا دین ہے، یہ سب سے بڑا دین ہے اور دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آگے آ جائیں، بہت اچھی بات ہے، آگے جگہ نہیں ملے تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، گھر سے وضو کر کے آئیں۔ جو آدمی نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی